بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، ہم میں سے ہر شخص نے استنبول کا نام سنا ہے۔ استنبول کا پرانا نام قسطنطینیہ تھا اور اس کو فتح کرنے والے سلطان محمد فاتح، یہ عثمانی دور کے سب سے مشہور خلیفہ ہیں اور انہوں نے اس کو فتح کیا تھا۔ ان سے پہلے کتنے ہی حکمران آئے جنہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم قسطنطینیہ کو فتح کریں، لیکن وہ فتح نہ کر سکے۔ اس کا سبب اصل میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے اس جنگ کے لشکر کو جنت کی بشارت دی تھی جو اس شہر کو فتح کرے۔ سینکڑوں سال تک یہ شہر عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز رہا، آیا صوفیہ، یہ استنبول کے اندر ہی واقع ہے۔ سلطان محمد فاتح بڑے عالم، بہادر، عدل و انصاف کرنے والے، بڑے متقی اور متواضع شخصیت تھے۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ جس وقت انہوں نے استنبول کو فتح کیا تو ان کی عمر صرف 23 سال کی تھی۔ اس فتح کے اندر ان کی والدہ کا بہت بڑا کردار تھا۔ انہوں نے اس بچے کو بڑی چھوٹی عمر میں تیار کرنا شروع کیا کہ تم نے قسطنطینیہ کو فتح کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح کو بے پناہ عزت دی، انہوں نے حکومت کی، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ بیمار پڑے۔ جس وقت بیمار ہوئے تو انہوں اندازہ ہو گیا کہ اب ان کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے صاحبزادے کو بلایا کہ وہی ان کے بعد خلیفہ بننے والا تھا۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے کچھ وصیتیں کی۔ ایک سلطان، ایک حاکم، ایک خلیفہ اپنے بیٹے کو کیا وصیتیں کرتا ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹے، میں اس وقت موت کے کنارے پر کھڑا ہوں، کسی وقت بھی مجھے موت آ سکتی ہے۔ مجھے اپنے مرنے کا ڈر نہیں، نہ افسوس ہے، اس لیے کہ میں اپنے بعد تمہارے جیسا ہونہار، قابل، انتہائی بہترین اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے بیٹے، اپنی قوم کے ساتھ عدل و انصاف اور رحم کا برتاؤ کرنا، بغیر کسی تمیز کے رعایا کے ساتھ یکساں سلوک کرنا، اور دیکھو دین اسلام کو پھیلانے کی اپنی پوری کوشش کرنا، اس لیے کہ روئے زمین کے تمام حکمرانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اسلام کو پھیلانے کی پوری کوشش کریں۔ میرے بیٹے سنو، دین کو ہر کام پر مقدم رکھنا اور کسی ایسے شخص کو اپنا ملازم نہ رکھنا جو دین کو اہم نہیں سمجھتے۔ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہنا اور بدعت و خرافات سے دور رہنا، ایسے لوگوں سے دور رہنا جو ان کاموں کو پسند کرتے ہیں، جو بدعات والے ہیں، خرافات والے ہیں، ان سے دور رہنا۔ میرے بیٹے، اپنے ملک میں جہاد کے جھنڈے کو کبھی نیچے نہیں ہونے دینا، بیت المال کی حفاظت کرنا، اس میں بے جا خرچ نہ کرنا، اور ہاں خبردار، کبھی بھول کر بھی اپنی رعیت کے مال و دولت کی طرف نہ دیکھنا۔ خزانے میں اسلام کی اجازت کے مطابق اس میں جو تمہارا حق بنتا ہے اس کو خرچ کر لینا، محتاجوں کی روزی کا بندوبست کرنا، حقداروں پر خرچ کرنا، اور ان کی بے حد عزت اور تکریم کرنا۔